کہ جتنے اچھے آ رہے ہیں، جتنے خطوب آ رہے ہیں، جتنے ابدال آ رہے ہیں، جتنے اوتاد آ رہے ہیں، جتنے نجبا آ رہے ہیں، جتنے نخبا آ رہے ہیں، جتنے ولی آ رہے ہیں، جتنے اخواص آ رہے ہیں، جتنے اختاب آ رہے ہیں، جتنے صحابہ آ رہے ہیں، جتنے تابعی آ رہے ہیں، جتنے تبع تابعی آ رہے ہیں، جتنے صالحین آ رہے ہیں، جتنے ائمہ آ رہے ہیں، جتنے محدثین آ رہے ہیں، جتنے مفسر آ رہے ہیں، پوروں کی ماں کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے یہ قانون بنایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کہا گیا ام المومنین کا معنی ہوتا ہے اول تا آخر تمام مومنوں کی ماں۔ زمانہ رسول سے لے کے ستون ہیں جن کو ام المومنین ہونے کا شرف نصیب ہوا، بعد میں دیگر ازواج مطہرات بھی ہوئی، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور کہ بعض بے وقوف لوگ، کم عقل، کمزور، جن کے ذہن جو ہے مردہ ہو جاتے ہیں، جن کے دلوں پر عذاب برسانا چاہتا ہے، تو ان بدبخت لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باپ ہیں، کہتے ہیں رشتے میں حضور ہمارے باپ ہیں۔ بولے کیوں حضور تیرے باپ کیوں ہیں؟ تو کہا کہ بھئی حضور کی زوجہ جب ام المومنین ہے، تمام مومنوں کی ماں ہیں، تو پھر حضور باپ ہوئے۔ اور یہ جو دین سے دور ہیں، علم سے دور ہیں، اللہ رسول سے دور ہے، قرآن حدیث سے دور ہے، علماء کی مجلسوں سے دور ہیں، وہ بیچارے بھی بولتے واقع بھئی، یعنی کہ اگر کوئی آدمی گمراہ ہونا چاہتا ہے تو اسپیڈ بریکر ہی بھی نہیں ہے اس کو، سیدھا سیدھا چلے جائے گا، بس یہ وہ ماں ہے، یہ باپ ہے، حضور ہمارے باپ ہے، میں حضور کا بیٹا ہوں، لوگ امت۔ تو اس طریقے سے ازواج مطہرات کو ام المومنین اس لیے نہیں بولا گیا کہ وہ ہماری مائیں ہیں، اس لیے نہیں بولا گیا، اس لیے ام المومنین بولا گیا تاکہ اس کی زوجہ سے نکاح کر سکتا ہے۔ کسی بھی مرد کا انتقال ہو جائے تو اس کی بیوی جو بیوہ ہو جاتی ہے وہ عدت کے بولیے نا، آپ پوچھے حضرت 60 سال کی ہو تو بھی کر، 100 سال کی ہو بھی تو بھی کر سکتی۔ نکاح کرنے کے لیے کوئی عمر مقرر نہیں ہے، وہ نکاح کر سکتی ہے۔ کے اندر کوئی مائکہ لال اس کو روک نہیں سکتا، اس کا باپ اس کو نہیں روک سکتا، اس کا بھائی اس کو نہیں روک سکتا، اس کی بہن اس کو نہیں روک سکتی، اس کی اولاد بھی اس کو نہیں روک سکتی۔ اگر وہ بیوہ خاتون نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کو شریعت پسند فرمایا ہے۔ تو اب کائنات کے پورے انسانوں کے لیے یہ قانون ہے کہ جب اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ عورت نکاح کر سکتی ہے، لیکن ارے نبی کے بعد ازواج مطہرات سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے اللہ نے کہا کہ ان کو ام المومنین کی شان عطا کر دو، کیونکہ نکاح ہر عورت سے تو ہو سکتا ہے مگر جو تمہاری ماں ہو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ میں وصال رسول کے بعد کسی زوجہ رسول سے نکاح کا خیال بھی پیدا نہ ہونے پائے، نکاح کرنا تو دور کی بات ہے، نکاح کا خیال بھی پیدا نہ ہونے پائے۔ ان کو ام المومنین کی شان اس لیے عطا کی گئی تاکہ امت کے شریر شرپسند لوگ اس خیال بد سے بھی محفوظ ہو جائے۔ عاشقوں کو تو خیال ایسا آئے گا نہیں، وہ تو نبی کو جس چیز سے نسبت ہوتی گئی، عاشق تو وہ چیزوں کو بھی ادب کرتا چلا جاتا ہے۔ میرے نبی کو نسبت پتھروں سے ہو گئی، غلام پتھروں کو بھی چومتے ہیں۔ میرے نبی کی مزار سے نسبت گنبد خضرا کو ہو گئی، غلام تو گنبد خضرا سے بھی ٹھنڈک پا لیتے ہیں۔ میرے نبی کی مزار سے جس چادر کو نسبت ہو جائے 1400 سال بھی بعد بھی اگر وہ چادر مزار رسول سے لگ کر آئی ہو تو بھاؤ نگر کا مسلمان اپنی جائیداد دینا پسند کرے گا مگر چادر رسول دینا پسند نہیں کرے گا۔ تو کئی حکمتیں ہیں ام المومنین کہنے کے، اس میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ کوئی بدبختہ اپنے ذہن میں
ان سے نکاح کا خیال نہ لائے. اللہ ان سے ان سے نکاح کا خیال بھی نہ لائے. کیوں؟ اگر تو کلمہ پڑھنے والا ہے تو وہ تیری ماں ہے. تو کلمہ پڑھنے والا ہے تو وہ تیری ماں ہے. اس خیال بد سے روکنے کے لیے تمام حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس لیے ان کو ام المومنین بولا گیا. میرے پیارے دوستو، اب دیکھیے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح ہے. پھر تیری بیوی کسی کی ماں نہیں بن رہی ہے؟ تیری بیوی تو پوری دنیا کی بھابھی بن رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوئی تیری بیوی کو اماں جان بولنے تیار نہیں، سب بھابھی جان بول رہے ہیں. سبحان اللہ. تو کم سے کم اس کو دیکھ کے تو سمجھ جا کہ تو اپنے نبی کی برابر نہیں ہو سکتا ہے. پوری کائنات میں حضرت عائشہ کو سوائے حضرت ابو بکر کے کوئی بیٹی نہیں بول سکتا. حضرت عمر بھی ام المومنین بول رہے ہیں، حضرت عثمان بھی ام المومنین بول رہے ہیں، حضرت بلال بھی ام المومنین بول رہے ہیں. کیوں بولا جا رہا ہے؟ قانون بنا دیا گیا ہے یہ نبی کی زوجہ ہے تو کائنات کے ہر مومن کی ماں ہے. اور کائنات کا کوئی فرد اپنی بیوی کو کائنات والوں کی ماں نہیں بنا سکتا. تو یہی تو اللہ بتلا رہا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ڈاکٹر ہو سکتا ہے، وکیل ہو سکتا ہے، انجینئر ہو سکتا ہے، حضرت جی ہو سکتا ہے، حفظہ اللہ تعالیٰ تو ہو سکتا ہے، تو ہمارا دو عرب کا شہنشاہ تو ہو سکتا ہے، تو مفتی تو ہو سکتا ہے، تو حضرت جی تو ہو سکتا ہے، تو شیخ الحدیث تو ہو سکتا ہے، مگر خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کے جیسا نہیں ہو سکتا. میرے نبی کے برابر، میرے نبی کے جیسا ساری کائنات کے خاتون کے لیے شریعت الگ ہے، میرے مصطفیٰ کی ازواج کے لیے شریعت الگ ہے. بعد از وصال رسول امہات المومنین نکاح نہیں کی کیونکہ وہ سائے کائنات کے ہر کلمہ پڑھنے والے کی ماں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے پیارے دوستو سبحان اللہ. اور ان تمام اچھا ماں ہے بولے تو یہ نیا شروع کرے پٹھے. امی جان حضرت عائشہ کہتی ہے، ایک نیا چل رہا فارمولا. امی جان خدیجۃ الکبریٰ نے کہا، ایسا امی جان بول رہا جیسا گھر میں امی جان ہے بولے جیسا. ان کو امی جان بولنے کا حکم نہیں ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. بدبخت ہے وہ تیری امی نہیں ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. وہ تیری امی نہیں ہے، کائنات کے سارے مومنوں کی ماں ہے. ان کو امی جان نہیں بولا. امی جان بولنا اپنی طرف نسبت کر لینا ہے، اور تیرے جیسے گناہگار خطاکار کی طرف ان کی نسبت نہیں ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. ہو سکتی ہے. پھر کائنات کے جتنے اچھے آ رہے ہیں، جتنے خطوب آ رہے ہیں، جتنے ابدال آ رہے ہیں، جتنے اوتاد آ رہے ہیں، جتنے نجب آ رہے ہیں، جتنے نخب آ رہے ہیں، جتنے ولی آ رہے ہیں، جتنے اخواص آ رہے ہیں، جتنے اختاب آ رہے ہیں، جتنے صحابہ آ رہے ہیں، جتنے تابعی آ رہے ہیں، جتنے تبع تابعی آ رہے ہیں، جتنے صالحین آ رہے ہیں، جتنے ائمہ آ رہے ہیں، جتنے محدثین آ رہے ہیں، جتنے مفسر آ رہے ہیں، پوروں کی ماں کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے.